الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ بچپنے کا ہے، یہ لاشعوریت کا دور ہے۔ اس میں انسان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، جو کھلایا وہ کھا لیا، جو پہنایا وہ پہن لیا، جہاں لے گئے چلا گیا۔ اس لیے بلوغ سے پہلے انسان کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ اعمال کا مکلف بالغ ہونے کے بعد اور لڑکی بالغہ ہو جانے کے بعد ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام بلوغ کے بعد متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی زمانہ ہوا۔ ایک ہے انسان کے بڑھاپے کا زمانہ۔ یہ زمانہ بھی اس اعتبار سے کہ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اگرچہ اسلام میں ریٹائر نہیں ہے، لیکن اس کے قوا اور اس کے اعضاء سب جواب دے جاتے ہیں، اور جوانی کا کیا ہوا کام آتا ہے۔ جیسے جوانی میں کسی نے سروس کی ہے تو بڑھاپے میں اس کو پینشن دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں بھائی اس بندے کے تہجد کا کھانا کیوں خالی ہے؟ کہ یہ اللہ بوڑھا ہو گیا ہے اور معذور ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جوانی میں جو عبادت کرتا تھا وہ تمام بڑھاپے کے اندر لکھ دو، اس کا ثواب جاری ہے، اس کا پینشن جاری ہے، اللہ کے دربار سے ملتا رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جوانی میں کچھ کام کیا ہو۔ اور ایک انسان کا زمانہ ہے جوانی کا، یہ سب سے قیمتی وقت ہے، یہ سب سے زیادہ پرائم ٹائم ہے۔
جتنے جوان ہیں وہ جوانی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنا مستقبل بنا لینا ہے، اپنا بھوشیہ جو ہے اس کو روشن کر لینا ہے۔ ابھی طاقت ہے، ابھی جوانی ہے، جو کرنا ہے وہ ابھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ وقت پر بھی کام کرتا ہے، اوور ٹائم کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اتنا کیوں محنت کرتے ہو، کہتے ابھی طاقت ہے، قوت ہے، جو کمانا ہے کما لو۔ بالکل اسی طریقے سے جوانی کا زمانہ آخرت کمانے کا بھی زمانہ ہے۔ جتنا آخرت بنانا ہے، جتنا آخرت سنوارنا ہے، اس کے لیے جوانی کا انتخاب کرو۔ جوانی میں چیلنجز زیادہ آئیں گے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرو اور اسلام پر جم جاؤ، دین پر جم جاؤ، احکام پر عمل کرنے کا پوری طاقت کے ساتھ جوانی کا زمانہ ہے۔ جیسے دنیا بنانے کے لیے اپنی طاقت لگائی، اس طرح آخرت بنانے کے لیے اپنا وقت اور جوانی لگاؤ۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی کی عبادت بڑی قیمتی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں وہ شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادتوں کے جذبے کے ساتھ رہا، اس کے لیے عرش کے سائے کا وعدہ کیا کہ یہ اللہ کی اسپیشل مرسیز کے اندر قیامت کے دن رہے گا۔ جوانی میں ارمان اور تمنائیں جوان ہیں تو گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے اندر اپنی طاقت کا استعمال کرنا کمال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دنیا کے نوجوانوں کو جوانی کیسی پاکیزگی کے ساتھ گزارنی چاہیے، اس کے لیے ایک سورت اتاری ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں اور جوانی کی دہلیز پر ایک خوبصورت خاتون نے گناہ کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ زلیخا جو حسن و جمال کی پیکر تھی اور گھر کی مالکہ تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اوپر والے کمرے میں بلایا۔
کے بعد گناہ کی دعوت دی. جوانی ہو، ارمان ہو، تمنائیں ہوں، طاقت ہو، خواہشات ہو، جذبات ہو، روکنے والا کوئی نہ ہو تو آدمی گناہ کر لے گا. لیکن جو گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں. چاہے وہ کالج میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ دفتر میں کام کر رہا ہو، عورتوں کے بیچ میں نگاہیں جھکا کے کام کرے گا. اپنی پاک دامنی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی. قرآن کریم نے کہا قال معاذ اللہ، جیسے ہی گناہ کا تقاضا رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی. گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ سے بہتر کوئی پناہ نہیں ہے. جسے اللہ بچا لے وہ بچ جائے گا، اور جو بچنا نہ چاہے پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے فکر کی کہ اللہ پھنس گیا ہوں تو بچا لے، میں اپنی مقدور بھر انشاءاللہ کوشش کروں گا، باقی بچانا تیرا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ اس کی گناہ کی دعوت پر جو نقل کیا قرآن کریم نے وہ یہ ہے قال معاذ اللہ کی پناہ. اور آگے کتنی اچھی بات کہی انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. ارے بھائی میں نے عزیز مصر کا اور اس گھر کا نمک کھایا ہے، تو کیا میں نمک حرامی کروں گا؟ اور اے خاتون تو بھی اس گھر کا نمک خار ہے، تجھے بھی سوچنا چاہیے، شرمانا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ تو اپنے شوہر کے حق میں کیسی بے وفائی کر رہی ہے. ایسا خطرناک گناہ کرنے کا تو نے ارادہ کیا ہے. اب وہ اصرار پہ اصرار کر رہی ہے کہ اگر تو نے یہ عمل نہیں کیا تو میں بدنام کر کے رکھ دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی، بچنے کے لیے راستہ بتایا. کہتے ہیں کہ زلیخا کے پاس ایک بت تھا، اس نے بت کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کیا، کپڑا ڈالا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کپڑا کیا ڈال رہی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کہا کپڑا ڈالنے کی وجہ سے اب بت دیکھے گا نہیں، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو کم سے کم میرا یہ بت جس کی میں پوجا کرتی ہوں یہ تو نہ دیکھے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرا یہ معبود تو کپڑا ڈالنے سے نہیں دیکھتا، اور میرا پروردگار دل کی گہرائیوں میں اور اندھیروں میں دیکھتا ہے، تو میں بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ گناہ سے بھاگو، گناہ والی جگہ پر ٹھہرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ جہاں غصہ آیا ہے وہ جگہ جلدی چھوڑ دو، ورنہ غصہ آپ کو ندامت تک پہنچائے گا، شرمسار کر کے چھوڑے گا۔ دوڑنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بھاگ رہے ہیں۔ آدمی گناہ سے بچنے کے لیے ارادے کر لے، ہمتیں شروع کر دے تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا۔ نوجوان طے کر لے کہ کالج میں بھی میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، پاکیزہ رہوں گا، تو وہاں بھی پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ ارادہ کر لے موبائل میں کوئی غلط چیز نہیں بھروں گا، بچ سکتا ہے۔ اچھا استعمال بھی ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہے۔ واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آیا تھا، ایک لڑکا اتنا مصروف ہے موبائل کے اندر کہ پیچھے سے کتا آ کے اس پہ پیشاب کر گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنا مصروف ہو گیا ہے اپنے کام میں، اپنی دھن کے اندر اتنا مست ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا ہوں اور مجھ پر کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھتے ہیں نا آپ اندر، تو مت سوچو کہ میں دیکھتا ہوں، ایک دیکھنے والا اور بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ کی بات دیکھ رہے ہو تو سوچو کہ میں اور یہ موبائل تنہا نہیں ہے، تیسری دیکھنے والی آنکھ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو بچ جاؤ گے اور گناہ والی تصویریں نہیں دیکھو گے۔ جب قرآن کریم بھرا ہے تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور گناہ والی چیزوں کو قرآن کے ساتھ موبائل کے اندر مکس کیا، یہ تو شرم کی بات ہے۔ جس موبائل میں قرآن کریم اور احادیث کا ذخیرہ رکھا، اسی کے اندر ننگی تصویریں بھی رکھی، اور مسئلہ پھر یہ پوچھتا ہے کہ میں یہ قرآن بھرا ہے تو بیت الخلا میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، لیکن یہ مسئلہ نہیں پوچھتا کہ میں نے اتنی عریان تصویریں اور فلمیں اندر بھری ہیں اور قرآن بھی رکھا ہے تو کیا حکم ہے۔ موبائل اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے، اچھا استعمال کرو تو فائدہ ہے، برا استعمال کرو تو ظاہری بات ہے گناہ ہی گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھل گیا اور باہر فوراً نکل آئے۔ اللہ نے گناہ سے بچا دیا۔ پیچھے زلیخا دوڑ بھی پڑی، دنیا والوں کو بتایا گیا کہ گناہ سے بچنا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے دروازوں کی طرف دوڑنا پڑے گا تو بچ جاؤ گے، اپنی طرف سے ہمت کرنی پڑے گی تو بچ جاؤ گے۔ گناہ آگ ہے، آگ، اور آگ جہاں جاتی ہے جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ گناہ کی آگ ایمان کو اور اندر کی دنیا کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔
اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زلیخا نے مصر کی جتنی پوش ایریے کی عورتیں تھیں ان کو کھانے کی نہیں، ناشتے کی، بریک فاسٹ کی دعوت دی، کیونکہ ہر جگہ گھر کے اندر بات ہو رہی تھی کہ غلام کے ساتھ جو ہے دل دے بیٹھی ہے زلیخا جیسی شہزادی۔ سب کو بلایا، فروٹ جو ہیں وہ کٹنے والے رکھے، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا۔ عورتیں حسن دیکھ کر حیران ہو گئیں اور طے کیا کہ نہیں، یقیناً تم کو محبت ہو جائے، ایسا حسین ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنا حسین جمیل تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکو گی۔ زلیخا نے کہا میں اسی وجہ سے اس پر دل اپنا دے چکی ہوں اور اپنا مقصد اس سے پورا کرنا چاہتی ہوں، اور اگر یہ مقصد پورا نہ کرے تو میں اسے قید خانے میں بھجوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا مجھے قید خانے میں بھجوانے کا پلان ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی۔ فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ قید خانے میں جانا منظور ہے لیکن گناہ کرنا منظور نہیں ہے، تیری نافرمانی کرنا منظور نہیں ہے، تجھے ناراض کرنا منظور نہیں ہے۔ جوان کیسا ہونا چاہیے؟ قید خانے جانا پڑے تو چلا جائے لیکن گناہ سے باز رہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ مسجد والے ماحول میں نہیں آئے گا، قرآن والے ماحول میں نہیں آئے گا، علماء کے ساتھ نہیں رہے گا، اہل اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا، وہاں تک رنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ والا رنگ چڑھانا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، دین والا رنگ چڑھانا ہے تو دین والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ایک مضمون نقل کیا ہے، بڑا اچھا مضمون ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی نقل کیا ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور جوانی میں شہید ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایمان لانے کے بعد اتنا اعتماد کیا سرکار نے حضرت مصعب ابن عمیر پر کہ دین کی تعلیم اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے سے پہلے مدینے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر دین کا کام کرو۔ تو مدینہ منورہ میں کافی لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے۔ جوانی کہاں لگ رہی ہے آپ دیکھیے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے سے مدینے میں گزرے مصعب ابن عمیر، خوشی سے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ہائے ہائے مصعب تیری جوانی کو بھی میں جانتا ہوں،
کیسا جوان تھا تو، تیری جوانی کو پہچانتا ہوں میں، تو اتنا لچیلا جوان کہ مکے میں تو کپڑا پہننے تو مشکل سے وہ کپڑا جو ہے بادشاہوں کو ملتا ہے، وہ کپڑا تو پہنتا تھا۔ آج جوان بہترین سے بہترین جو ہے لباس پہن رہے ہیں اور شاندار سے شاندار لباس پہنتے ہیں، لیکن بےہودہ پہنتے ہیں۔ شرٹ جو ہوگا اس پہ عجیب عجیب چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور اس کی جو آستینیں ہیں وہ بھی چھوٹی سی ہوں گی اور پیچھے سے اتنا چھوٹا ہوگا کہ رکوع میں جائے گا تو کمر کا کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پیجامہ جو ہے وہ ڈینم کا پہنتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ سورین کی 2 ہڈیوں کے اوپر لٹکا ہوا پیجامہ ہے اور نیچے اتنے زمین صاف کرتا ہے کہ بنگیوں کے کام ختم۔ اور بیچاری پینٹ خود جو ہے اس کو درخواست کرتی ہے کہ بھائی پہننا ہو تو میرے کو اچھی طرح پہن، نہیں تو اچھی طرح اتار جائے۔ ایسا لباس پہنتا ہے۔ اب پھٹی ہوئی پیجامہ اس کی قیمت زیادہ، اور نہ پھٹا ہو تو یہاں سے پھاڑتے ہیں وہاں سے پھاڑتے ہیں اور پھر پہنتے ہیں۔ جب آدمی فیشنوں پر آتا ہے تو سب سے زیادہ عقل ماری جاتی ہے آدمی کی۔ نہ کرنے والے جتنے کام ہیں اس کا نام فیشن ہے۔ جو کام عیب ہو اس کو فیشن کہہ دیتے ہیں۔ آدمی کٹواتے ہیں تو عجیب کٹواتے ہیں، بیچ میں سے بالکل گھوڑے کی مانگ کی طرح نکالتے ہیں، سائڈ کے اوپر بالکل جو ہے بال نگارت ہوتے ہیں۔ کسی کا نام سولجر کٹ رکھا ہے، کسی کا نام فولڈر کٹ رکھا ہے، کسی کا نام پتالا کٹ رکھا ہے۔ یہ سب فضولیات کے اندر مبتلا ہے۔ یہ فلموں کا دور اتنا خطرناک ہے کہ اس نے نوجوانوں کی جوانی کو چھین لیا ہے اور برباد کر کے رکھ دیا ہے، ایسے موڑ پہ لا کے رکھا ہے کہ وہاں سے بیچارے کا لوٹنا مشکل کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہزاروں روپے کا موبائل استعمال کرتا ہے لیکن 10 روپے کی ٹوپی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر پہ حاضر ہوا ہے، لباس ہزاروں روپے کا پہن رہا ہے، گاڑی ہزاروں روپے کی استعمال کر رہا ہے، اور اللہ کے دربار میں آنے کے لیے 10 روپے کا تاج بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹوپی تو شرافت کی علامت ہے، اس کو بضرورت آج پہن رہے ہیں۔ حالانکہ شریفوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ وہ ٹوپیاں پہنتے رہے ہیں اور عمدہ سے عمدہ ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ دلہا کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کیسی شاندار ٹوپی، وہ پلاسٹک کی پہن کر کیوں نہیں آتا؟ جب روزانہ مسجد میں آتا ہے اٹھاتا ہے پلاسٹک کی ٹوپی بھی آدھا اوپر کا چندہ جائے وہ ٹوپی پہنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے کمانے کی طاقت دی ہے، جیب اتنے سب دیے ہیں،
ایک جیب میں کیا ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ ارے آپ کو تو امامہ باندھنا چاہیے تھا، آپ کو تو نوجوان علماء کی شان کی طرح رہنا چاہیے تھا، اور تم کو تو دیکھتے ہی کوئی یوں کہے کہ بھئی مسلمان جوان ہو تو ایسا ہو، ایسا رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اپنے کردار کو کیسا کر کے رکھا ہے۔ شادی کے موقع پر آتا ہے، منڈپ کے اندر تو ناچتا ہوا آتا ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شرماتے ہیں، لیکن یہ نہیں شرماتا۔ فضولیات، ویڈیوگرافی، یہ تو ایک عام وبا ہے جس میں سے نکلنا لوگوں کے لیے اب مشکل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا، مصعب ابن عمیر کی جوانی کو میں جانتا ہوں۔ مصعب ابن عمیر کا عالم یہ تھا کہ یہ لباس پہنتا تھا تو پورے مکے کے نوجوان اس کو فالو کرتے تھے اور اس کے جیسا اسٹائل کا لباس پہنتے تھے۔ بال ایسے کٹواتا تھا کہ پورے مکے کے نوجوان اس کے خوبصورت بال دیکھ کر اپنے بال بناتے تھے۔ جوتا اتنا شاندار استعمال کرتا تھا کہ مکے والے جوان جو ہیں جوتے تلاش کرتے تھے، ملتے نہیں تھے ایسے جوتے۔ عطر ایسا استعمال کرتا تھا کہ ایسا عطر ملنا مشکل۔ اتنی شاندار جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی، جب دل کے اندر ایمان کا ہیرا آ گیا، زندگی کا رنگ بدل گیا، زندگی کا حال بدل گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کروڑ پتی مالدار نوجوان تھے، لیکن جب اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ کروڑوں روپیہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہونے لگا، اور اللہ نے بہترین محدث بنایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ زندگیاں بدل سکتی ہے، لیکن آدمی اپنے دل پر لے لے، زندگی کو بدلو، جوانی کو بدلو، جوانی کو سنوارو اور سدھارو۔ جوانی بگڑ گئی تو بڑھاپا بگڑ جائے گا، بڑھاپا بگڑ گیا تو آخرت بگڑ جائے گی۔ اگر سنبھلنا ہے تو جوانی میں جو سنبھل گیا وہ سنبھل گیا، اور جوانی میں بگڑا تو اس کا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کا بگاڑ بہت لمبا اور بہت دور تک جاتا ہے۔ جلدی سنبھالو اپنے آپ کو، بگاڑ سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاروں طرف بگاڑ پھیلا ہوا، اس بگاڑ میں سے، یہ کیچڑ میں سے اپنے آپ کو نکالو، مسجد کے نورانی ماحول میں لاؤ۔ اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو نہیں لگاؤ گے تو دین اٹھا کے پھینک دے گا تم کو۔ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ محتاج بن کر اگر ہم نہیں آئے تو پھینک دیے جائیں گے۔ آج شکایت کرتے ہیں کہ حالات ہیں ہمارے اوپر، تو حالات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اندر کے حالات کو بدلتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسجد میں کتنا فیصد نماز پڑھنے والا نوجوان آتا ہے؟ میں گیا انگلینڈ کی 5 صفوں کے اندر نوجوان داڑھی والا نظر آتا ہے، اور ایسا داڑھی والا جوان کہ جو وہاں بغیر داڑھی کے جاتا ہے وہ شرماتا ہے۔ وہ ایسا ایڈوانس ملک ہے، وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت کا چشمہ چلایا ہے، کیسے لوگوں کے اندر دین آیا ہے۔ ارے رمضان کے اندر آپ دیکھو تو مسجدیں بھری ہوئی ہے، اور پوری رات لوگ جو ہیں عبادت کرتے ہیں، اور دن کو کھڑے کھڑے کام کرتے ہیں، اور رات کو عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کے بیانوں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ارے یہاں آپ رمضان گزارو اور وہاں جا کے گزارو، آپ کو فرق معلوم ہو جائے، کتنا بڑا فرق ہے۔
ہم کہتے ہیں وہ دنیا دار ہیں، لیکن وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پریشان ہو گئے، رمضان ہے لیکن ماحول ہی رمضان والا نہیں ہے۔ وہاں رمضان آتے ہی ماحول مسجد میں نظر آنے لگتا ہے کہ واقعی رمضان آیا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا جوان سدھر جائے، ہمارا جوان سدھر جائے۔ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یونیورسٹی کے جو چانسلر ہے ان کے پاس مسلمان نوجوان صافہ بندھا ہوا ہے، کرتا پیجامہ ہے، اور آفس میں گئے ہیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے روم دیجیے اور جمعہ پڑھنے کے لیے ہال دیجیے۔ انہوں نے جا کے تقاضا رکھا اور تقاضا اتنا مضبوط رکھا کہ یونیورسٹی نے ایک روم الاٹ کیا جہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہے۔ ہاسٹل کے اندر مسجد کا ایک کمرہ دیا گیا۔ وہ بگڑنے کی جگہوں میں جا کے سنور رہے ہیں اور ہم سنورنے والے ماحول میں بگڑ رہے ہیں۔ سنبھالنا ہے اپنے آپ کو دوستوں، بگاڑ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن سدھار کے لیے محنت چاہیے، اپنے اندر کی طرف چاہیے، اپنے اندر کی فکر چاہیے، پھر اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پیتے ہیں، انصاف کا ایسا پھریرا ہے، انصاف کا ایسا سلسلہ چالو ہے کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک دوسرے کے کٹر ہیں۔ بکری جہاں بھیڑیے کو دیکھے گی بھاگ جائے گی، کیونکہ بھیڑیا انتہائی کمینہ جانور ہے، پیٹ بھرا ہو جب بھی حملہ کرتا ہے، لیکن بکری کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ حضرت عمر کا انصاف اتنا زبردست ہے کہ بکری نیڈر ہو گئی بھیڑیے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان نماز کے لیے آیا ہے اور راستے کے اندر جو خاتون آ رہی تھی، وہ زمانہ تھا مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھی خواتین، اب فتنوں کا دور ہے، بند کرنا پڑا۔ وہ خاتون جو آ رہی تھی اس کا نقاب ذرا ہٹ گیا، نظر نوجوان کی اس کے چہرے پر پڑ گئی تو وہ دل گرفتہ ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کو کسی طریقے سے خط لکھا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا ہے اور تیرے حسن پر میں عاشق ہو چکا ہوں اور میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے جواب میں خط لکھوایا کہ اتنی شرطیں پوری کر دو تو میں بھی شادی کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ اور شرطیں کیا لگائی؟ پہلی شرط یہ لگائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اس نے کہا تو مشکل کام نہیں، نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ دوسری شرط لگائی پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے۔ تیسری شرط لگائی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہے تو تجھے پیچھے موجود ہونا چاہیے۔ 40 دن اگر تو اس طرح سے نماز پڑھ لے گا
میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. لڑکے نے منظور کر لیا اور نماز تو پڑھتا ہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز نہ پڑھے تو ڈنڈا موجود رہتا تھا. خبر لیتے تھے کیوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کیا ہوا تھا. حاضری لیتے تھے, نماز کے بعد نظر ڈالتے تھے. آج امام اگر نظر ڈالے تو امام کو روانہ کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے ہمارا جائزہ لینے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت پر نظر ڈالتے تھے, کون غائب ہے آج, اس کے گھر جاتے تھے, کیوں غائب ہو, نماز میں کیوں نہیں آئے, اور پھر کوڑا حرکت میں آتا تھا. اب حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھے زندگیاں بدل جائیں. اللہ والوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو دل بدلتے نہیں. یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اور آپ کی نماز بالکل حضور کی نماز کی مثال ہے. شاندار نماز ہو رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں. پورا مجمع جو ہے نماز کے اندر روتا ہے. سورہ یوسف پڑھی تو آخر تک ہچکیاں پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, وہ تو نماز میں ایسا مست ہو گیا اور ایسا تلین ہو گیا کہ 40 دن کے 80 دن ہو گئے. وہ لڑکی نے تحقیق کروائی کہ نماز پڑھتا ہے کہ میری شرط سے گھبرا کر بھاگ گیا. پتہ چلا کہ وہ تو پکا نمازی ہے اور پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ حضرت امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. لڑکی نے کہلوایا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں, تم نے پیغام دیا تھا, تم نے شرطیں پوری کر دی, میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے. لڑکے نے کہا لیکن میں اب تیار نہیں ہوں اس بنا پر کہ تو نے جو شرطیں لگائی تھی اس نے مجھے اتنا پکا نمازی بنا دیا کہ اب اللہ کا خیال تو آتا ہے تیرا خیال کیا. جب آدمی نمازوں پہ آ جائے گا, جب آدمی عبادتوں پہ آ جائے گا, جب اللہ والا بن جائے گا, ضروری نہیں ہے کہ بڈھا ہو تو اللہ والا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہونے کے لیے بڈھے ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ اصحاب کہف بالکل نوجوان تھے اور اللہ کے ولی تھے. نوجوان اللہ کے ولی گویا بتانا چاہتے ہیں کہ نوجوانی میں ولایت کا مزہ لینا ہو تو اصحاب کہف کا قصہ پڑھو. نوجوانی میں سدھرنا ہو, اپنے آپ کو بنانا ہو تو خالی قصہ گوئی مت کرو, واقعہ مت دیکھو. دیکھو زندگی تمہیں سمجھ میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام والی زندگی ہے. پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو. زندگی ایسی گزارنی ہے. سب سے بڑا چیلنج جوانوں کے لیے کہیں بھی چلے جائیں گے تو پاک دامنی کا ہے, اور پاک دامنی پر آنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اپنے آپ کو کہیں بھی آپ چلے جائیں, چاہے میدان کھیل کا ہو, چاہے گراؤنڈ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وقت نماز آیا تو مصلی بچھاؤ, نماز پڑھو, فضائے نماز بناؤ. جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے, یہ جو ماحول بنا ہے یہ جوانوں کو برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. روزانہ نیا موبائل, روزانہ نئی نئی چیزیں لانچ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ جوانوں کے لیے کرتے ہیں. فیشنوں کی جو چیزیں آتی ہیں, لباس آتے ہیں, وہ کس کے لیے آتے ہیں؟ جوانوں کے لیے آتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ لباس شرعاً میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. جو آیا اٹھا کے پہن لیا ہے, جو آیا اٹھا کے کھا لیا, یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے, یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے. وہ ہر قدم سے پہلے اللہ کی رضا کو سوچتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا یہ قدم سبب نہ بن جائے. مصعب بن عمیر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
خوشی کے آنسو آئے کہ جس کا لباس بے مثال، جس کی خوشبو بے مثال، آج دین آنے کے بعد اس کا دین بے مثال. اب دین نے اس کو کیسا بنایا کہ جسم پر چادر ہے تو وہ چادر کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں. جس کے پاس دل میں ایمان کا ہیرا آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اسے لباس کہتے ہیں. ہمارے یہاں مشاعرہ ہوا تھا، پہلے مشاعرے بہت ہوا کرتے، آج کل تو شعرا رہے نہیں، دو چار ہیں وہی متشائر ہیں. تو وہ مشاعرے کے اندر جو صدر بنایا گیا تھا وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا تھا، تو جو پروگرام کے دائی تھے 12 بجنے کو آئے، ابھی تک کمرے میں سے نکلے نہیں شاعر صاحب، تو ان کو جگانے کے لیے گئے کہ حضرت تیار ہو جائیے، کپڑے پہن لیجئے، دیکھیے بڑے داغ لگے ہوئے ہیں آپ کے کپڑے کے اوپر، جو ہے آپ نے پان سے نوازا ہوا ہے کرتے کو. تو انہوں نے کہا تم میرے سنوارنے کی بات مت کرو، میں تو الفاظ سنوارتا ہوں، میرے کپڑے مت دیکھو، میرے شعر دیکھو، ابھی آ کے وہاں شعر پڑھوں گا جب تمہیں پتا چلے گا. میرا شعر ایسا ہوگا کہ سب بکریاں بن جائیں گی، ایسے شعر میں کہتا ہوں. تو تم میرے لباس کو کیا دیکھتے رہتے ہو؟ ہارون رشید کا ایک لڑکا اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اب جب اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے گا تو رنگ تو چڑھے گا، جیسی صحبت ویسی برکت. جیسے آپ کلب میں بیٹھتے ہیں، کتنا تو کیرم بورڈ نے برباد کیا ہے، رات کا کتنا بڑا ٹائم، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، روزانہ کھانا آتا ہے اور کمرہ کرائے کے اوپر رکھا ہے. اللہ کے بندے نے فضائل اعمال پڑھنے کے لیے کوئی کمرہ کرائے سے کبھی نہیں لیا، اور کمرہ لے لیا تو کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے لے لیا. پھر مسئلہ بھی پوچھتا ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، خالی ٹک ٹک کرتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بھی پھر ان کے مرضی کا بتاؤ تو ہی خوش ہوتے ہیں، نہیں تو کہ مولانا کچھ سمجھ پڑتی نہیں، حالانکہ سمجھ اس کو نہیں پڑتی، تو الٹے کام کرتا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے. یہ لوٹے ہوئے لمحات کہیں واپس آنے والے ہیں، یہ گیا ہوا وقت کہیں واپس آنے والا ہے. سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو قیمتی سمجھنا چاہیے. اور یہ جو جوانی کا ایک ایک لمحہ جا رہا ہے، یہ جو چلا جائے گا نا، پھر روئیں گے سر پر ہاتھ رکھ کر، واپس یہ آنے والا نہیں ہے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام کیا ہو؟ یہ پراگندہ حالی، یہ پراگندہ بالی، بال کا ٹھکانہ نہیں، کوئی سورے ہوئے بال نہیں، غبار لگا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں حاصل ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے کہ انسان کو اللہ کی رضامندی. اب دیکھیے ہاشم املا صاحب بھی کھیلتے ہیں، لیکن ان کا کھیل ان کو سنت سے نہیں روکتا. سنت کے اوپر جمے ہوئے ہیں، نماز کے اوپر جمے ہوئے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، شراب سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ ایک اللہ والے کے پاس بیٹھ چکے ہیں. اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو رنگ چڑھے گا. حضرت مولانا یونس پٹیل مرحوم کے پاس دربند میں ایک مسجد ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے ہاشم املا صاحب، اور ان کی مجلسوں کے اندر شامل ہوتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد لوگ جو ہیں، یہ کھلاڑی لوگ
وہ آٹوگراف اپنا دینے کے لیے بھیڑیں جمع کرتے ہیں اور فوٹوگرافیاں کرواتے ہیں اور رپورٹرز جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں اور بھیڑ جمع کرتے ہیں، اور ہاشم املا صاحب چپکے سے آتے ہیں 3 گھنٹے پہلے اپنا کام کرا کے سیدھے ایئرپورٹ کی مسجد میں بیٹھ کر 2-3 پارے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اصل کام تو یہ کرنا ہے، کوئی روکتا نہیں، داڑھی رکھنے سے کوئی روکتا نہیں، اور داڑھی آپ کو کہیں جانے سے بھی نہیں روکتی۔ ایک صاحب تھے، ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی داڑھی تھی، وہ صبح میں جاگنگ کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے جاگنگ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہ میں 150 کلو کا وزن لے کر دوڑ رہا ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تو 150 گرام کی داڑھی لے کر دوڑنے میں کیا تکلیف ہے؟ داڑھی تمہارے پاس مانگتی کیا ہے؟ ہاشم املا صاحب کو پوچھا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو شرم آتی ہوگی؟ فرمایا شرمائے وہ جس کے اندر ایمان نہ ہو، ایمان والا تو داڑھی رکھنے سے خوش ہوتا ہے، اس کو تو سنتوں کی ادائیگی کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنتوں کے لیے منظور کیا، قبول کیا، میں تو اس کے اوپر خوش ہوتا ہوں۔ اور وہ ہوٹل میں آتے ہیں تو دوسرے کھلاڑیوں کو مینیجر نہیں دیکھتا، مینیجر ہاشم املا کے لیے الگ کارپیٹ، الگ جانماز بچھاتا ہے اور کہتا ہے حضرت پہلے آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ کا کھانا میں الگ لگاتا ہوں۔ دیکھو عبادت کی برکت، دیکھو جوانی میں نیکیوں کے نتیجے دیکھو، تو اپنے آپ کو بناؤ۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر شہید ہوئے تو کیا حال رہا؟ سرکار فرماتے ہیں کفن ایسا تھا کہ سر ڈھانکو تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر ڈھانکو تو سر کھل جاتا ہے، پیروں پر اسخر کا گھاس ڈالا اور حضور نے دعا فرمائی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ دوستو زندگی ایسی بناؤ کہ جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم سب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں اچھے نظر آنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کل آخرت میں اچھے نظر آ جائیں۔ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، ایسے رہے یہاں یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اللہ کے یہاں کیسے بننا ہے، نوجوانی کو کیسا بنانا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو، دین کے لیے اپنے اوقات کو خرچ کرو، استعمال کرو، اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، اللہ والوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، دین کے ماحول میں رہو، جہاں جاؤ دین کی فکر کرو، دین کے ماحول کی فکر کرو، اور وہاں اور اللہ کے بندے اور آپ کے ساتھی ہوں ان پر بھی محنت کرو کہ وہ بھی دیندار بن جائیں اور وہ بھی دین کے عاشق اور مت والے بن جائیں۔ یہ تو ہمارے زبیر بھائی کا بڑا حکم تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا، ان کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین، تو نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا قدردان بنا دے،
اے اللہ ہر نعمت کا شکر بجا لانے والا بنا دے۔ اے اللہ تو نے جنہیں جوانی کی نعمت دی ہے اللہ ان کو جوانی کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اللہ یہ احساس عطا فرما دے کہ یہ زمانہ جو چلا جائے گا غفلت کے ساتھ گزر جائے گا تو واپس پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے اللہ یہ آخرت کمانے کا زمانہ ہے، اس کا احساس شدید عطا فرما دے۔ اے اللہ آج ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم وقت گزار رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمیں فکریں نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، کھیل تماشوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو فکر کرنا چاہیے وہ فکر نہیں کرتے۔ اللہ تو ہمیں دین کی فکریں کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں مسجدوں میں آنے والا بنا دے، اللہ ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے، اور اللہ تیری رضائے دائمی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہماری جوانی کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ عبادتوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایمانی عقائد کی مضبوطی اور استحکام عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا خاص اور مقبول بندہ ہمیں بنا دے۔ اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے۔ اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ برائیوں کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ برائیوں کے مقامات سے ہم کو بچا لے، اور اللہ نیکیوں کے مقامات میں جانے کی توفیق صحیح عطا فرما دے۔ اے اللہ جس مقصد سے یہ مجمع منعقد کیا گیا اور یہ اجلاس رکھا گیا اے اللہ اسے قبول فرما لے، کامیاب فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔